انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے، غیر معمولی نوعیت کی ہے، انیوژل، خلاف توقع، خلاف معمول جسے کہتے ہیں۔ اور یہ خبر اسلام آباد کی سیشن عدالت سے آئی ہے اور کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن سب سے پہلے کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے بعد پھر اس خبر کی کھوج لگایا گیا۔ اس خبر کا کھوج لگایا تو پھر سارے کے سارے ڈاکومنٹس بھی منظر عام پہ آ گئے۔ یہ سیشن جج ایکس آفیشو جسٹس آف پیس اسلام آباد ویسٹ یہ ہے، اور اس میں شاکر علی صاحب ہیں، آگے انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے، اسلام آباد کا یہ ایڈریس ہے، وہ پیٹیشنر ہیں اس میں۔ اور اس میں جو فریق بنائے گئے ہیں وہ ہیں ایس ایچ او پی ایس کراچی یعنی کہ پولیس اسٹیشن کراچی کمپنی G9 مرکز، اور ایس ایس پی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد، یہ اس کے ہیں جی فریق۔ رسپونڈنٹس جو ہیں وہ آپ حیران ہوں گے، یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے انڈر سیکشن 22A اور B اور CRPC، اور یہ ہے رجسٹریشن آف FIR یعنی کہ مقدمہ درج کروانے کی درخواست ہے۔ یہ درخواست ہے کہ مقدمہ درج کروایا جائے، کن لوگوں کے خلاف کروایا جائے، یہ آگے ان کے نام ہیں سارے اس پیٹیشن میں۔ اور یہ پیٹیشن کچھ عرصہ پہلے فائل کی گئی اور کسی کو نہیں پتا تھا، اور اس پہ 2 تاریخیں بھی ہو چکی ہیں۔ آج پھر یہ خبر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی۔ اچھا، اس میں FIR اگینسٹ کس کے؟ حسین نواز صاحب، محمد نواز شریف صاحب اور محمد شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب، سلمان شہباز صاحب، حمزہ شہباز صاحب، پرویز رشید صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ناصر بٹ صاحب، وقار احمد اور خرم احمد۔ اور یہ درخواست، یہ ان کے خلاف رسپونڈنٹس یہ ہیں، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا ہے۔ کس کس کے خلاف مقدمہ درج کروانا ہے وہ میں آپ کو نام بتا چکا ہوں، باقی تو سارے نون ہیں۔ اور اس میں جو ایک نام ہے ناصر بٹ صاحب آج کل سینیٹر ہیں، منتخب ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اور دوسرے وقار احمد اور خرم احمد ہیں، یہ وہی ہیں جن کا نام آیا تھا شہید، جن کے پاس شہید ارشد شریف صاحب ٹھہرے تھے کینیا میں، یہ ان کا ہے۔ اور یہ اگینسٹ وہی ہے کہ یہ قتل جو ہوا ہے شہید ارشد شریف کا، اینکر پرسن کا، ان کے اس مقدمے میں انہوں نے کہا جی یہ ہم نے FIR درج کروانی ہے، شاکر علی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور آگے پھر انہوں نے ایک پیٹیشن میں باقاعدہ طور پہ کچھ اپنے بریفلی فیکٹس دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جناب میں کون ہوں، اور ان کا اپنا بتایا کہ میں قانون پسند، ایک قانون پسند شہری ہوں۔ اور اس کے بعد اس میں انہوں نے آگے شہید ارشد شریف کا بتایا کہ ان کا قتل کس طریقے سے ہوا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اینکر پرسن ارشد شریف کا جو وہ ایک نیشنل ٹریجڈی تھی، قومی سانحہ تھا، اور اس لیے اس کے خلاف جو FIR درج کرانے کا استحقاق ہر شہری کو حاصل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اپنی بتا رہے ہیں کہ جی میری حیثیت عرفی ہے اس مقدمے میں FIR درج کروانے کے لیے درخواست دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے کچھ چیزیں منشن کی ہیں شہید ارشد شریف کے بارے میں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگے پھر وہ جو شہید ارشد شریف، چونکہ شریف فیملی کے بارے میں بہت سارے سکینڈلز اور ان کے مالی جو سکینڈلز ہیں ان کے بارے میں ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، ان کا بتایا۔ اور اس کے بعد شہید ارشد شریف کے خلاف جتنی FIRs درج کروائی گئی تھیں اس کا بتایا، اور پھر کانسپریسیز کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 1998 سے شریف فیملی، نواز شریف فیملی کی جی شوگر مل ہے کینیا میں، یہ بھی انہوں نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈیٹیل بھی بتائی ہے کہ کینیا میں شوگر مل ہے، یہ بھی آگے مینشن کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، تمام باقی سارے ڈاکومنٹیشن ہے اس کے ساتھ کی گئی ہے جی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ متعلقہ جو عدالت ہے جہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آنریبل کورٹ ہے جو وہ مکمل طور پہ اختیار رکھتی ہے، مکمل طور پہ اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ FIR درج کرنے کی جو ہے انسٹرکشنز ایشو کرے، ڈائریکشن ایشو کرے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے PLG 2008 لاہور 859 کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ ویڈیوز ہیں وہ بھی وہ دکھائیں گے۔ اور اگین اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ
ان کے نام جو ہیں، ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL میں ڈال دیے جائیں، جو میں نے اوپر مینشن کیا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں، ساتھ مزید ان کے پھر دستخط ہیں جی، ان پرسن انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے، اس میں کوئی وکیل نہیں ہے، اور ان پرسن اس کے بعد پھر اس مقدمے کی ہیئرنگ ہوتی ہے جی 29 تاریخ کو 29 تاریخ کو ہیئرنگ ہوتی ہے، تو پیٹیشنر کی طرف سے کوئی بھی اپیئر نہیں ہوتا، اور پھر 29 تاریخ کو ہیئرنگ کے بعد اس کو فکس کیا جاتا ہے 6 تاریخ کو، یعنی کہ 6 اپریل کی تاریخ آتی ہے، 6 اپریل کو پھر شاکر علی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور سیشن کورٹ کی جس عدالت میں میں آپ کے آگے مینشن کر دیتا ہوں کہ کون سے جج صاحب ہیں، ان کی عدالت میں یہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی 22A اور 22B کے تحت سیکشن 22B اور سیکشن 22B اور 22A اس کے تحت جو پیٹیشنرز ہیں وہ اس کی جو پرے ہے اس کو کیا جائے پورا، اور SHO جو اسٹیشن ہے SHO کراچی کمپنی کو حکم دیا جائے کہ وہ FIR درج کرے ارشد شریف کے قتل کیس کے بارے میں، اور اس میں محمد نواز شریف اور ادرس میں آپ کو آگے جا کے مزید دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا اس کے لیے، اور آگے پھر پیرا 2 ہے جی، کیپنگ ان ویو دس فیکٹ سیپریٹ رپورٹس تھرو روپ کار بی سمنڈ فرام SHO پولیس اسٹیشن کراچی کمپنی SSP اسلام آباد اینڈ IGP اسلام آباد فار 19/4/2024، یعنی کہ 19 تاریخ کے لیے انہوں نے اس پہ رپورٹ مانگ لی ہے، اور 19 تاریخ کو عبید کے بعد اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ یہ بنیادی طور پہ جی یہ ہے معاملہ، اور اس پہ FIR اب ارشد شریف صاحب کے قتل کی انہوں نے کہا جی یہ درج کریں ان لوگوں کے خلاف۔ اب یہ بہت ہی میرے لیے بھی یہ خبر جو ہے وہ حیران کن ہے، اور ویسے کہوں کہ جی بالکل، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو رہی ہے۔ کچھ 2 ہفتے پہلے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ان کے قتل کے بارے ان کی قتل کی تحقیقات کے بارے میں، لیکن اس سے زیادہ میری پھر گپ شپ نہیں ہو سکی تھی، تو انہوں نے بتایا، اور اس سلسلے میں اب یہ آ گیا، اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، وہ جو میرے دوست نے بتایا تھا اس خبر کی اس طریقے سے تصدیق ہو گئی، اور اب IG اسلام آباد SSP اور SHO سے 19 اپریل تک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد ارشد محمود، انہوں نے حکم جاری کیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ قومی سانحہ ہے، اور ظالمانہ قتل کا مقدمہ درج کرانے کے لیے کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور ارشد شریف نے شریف فیملی کی کرپشن سے متعلق پروگرام کیے تھے، یہ انہوں نے بنایا، اور پھر ایک شوگر مل کا حوالہ دیا، 1998 سے شوگر مل ہے کینیا میں، اور تھانہ کراچی کمپنی 3 فروری پھر 23 فروری درخواست دی، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ بھی درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ 3 فروری کو درخواست دی پر مقدمہ نہیں ہوا، 23 فروری کو درخواست دی مقدمہ درج نہیں ہوا، لہٰذا مقدمہ درج کیا جائے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی، دلچسپ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 19 تاریخ کا انتظار کرنا چاہیے۔